اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ لوگوں کو جو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جسمانی طور پہ معذور ہیں یا ان کے ساتھ کوئی خصوصی افراد کا لفظ، آج کہتے ہیں کہ یار دے آر ویل چیئر کرکٹر، دے آر اوور نیشنل ہیروز. تو یہ کتنی بڑی ایک تبدیلی اس کھیل کے ذریعے آئی. لائف ہے وہ ہر قدم پہ ایک چیلنج ہے، ہر اٹھتا ہوا قدم ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک آپ کے لیے بڑے ہر چیز فرینڈلی ہو. آپ کو بڑے بڑے مشکلات کا بھی سامنا، اور خاص طور پہ پاکستان میں اور اسپورٹس پہ جو کمیونٹی ہے، میں ان کو یہی اپنے ساتھیوں کو مشورہ دوں گا کہ ہمارے اندر جنون کی کیفیت ہونی چاہیے کچھ کرنے کی. ایک روٹین لائف سے ہٹ کے ایک ایکسٹرا آرڈنری لائف ہمیں گزارنی چاہیے، کیونکہ ہماری لائف ویسے ہی ایکسٹرا آرڈنری، تو اس کو جو ہے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ سے ہی آپ جو ہے اپنے سکسیسفل کر سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شاہد. آج ناظرین میں آپ کو ایسے ایک شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جو نہ صرف معذور ہیں بلکہ انہوں نے اپنی معذوری کو کامیابی میں تبدیل کیا اور پاکستان کرکٹ ویل چیئر کے وہ کپتان رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے کئی فتوحات حاصل. آئیے ملتے ہیں محمد ذیشان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، آپ ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں مختصراً بیان کیجیے. آپ نے مختصر سا تو تعارف کرا دیا ہے. میرا نام محمد ذیشان ہے اور میں ایشین چیمپئن پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوں، اور الحمدللہ پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک تاریخی ریکارڈ رکھتی ہے، اور 2 مرتبہ جو ہے لگاتار وہ ایشیا کپ کا ٹائٹل جیتا. اور میری خوش نصیبی کہ میں اس ٹیم کا کپتان دونوں مرتبہ رہا، 2019 میں بھی اور 2023 میں بھی. اور اس کے علاوہ بھی وی آر انبیٹن. ہم ابھی تک کوئی بھی ایسی انٹرنیشنل سیریز جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں ہارے ہیں، اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم نے. کہ آپ کے تعلیمی میدان میں کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی اور کون سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ اس معاملے میں بڑا خوش نصیب رہا، کیونکہ فیملی کی کافی سپورٹ رہی، اور پاکستان میں بھی جو ہے ڈبل ماسٹرز کیا. اس کے علاوہ جو ہے میں نے ابراڈ میں فیزیبلٹی اور پروجیکٹ پلاننگ میں جو ہے اسپیشلائزیشن کیا. اور آج وہی تعلیم، اور میں سب کو اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں، نصیحت کے انداز میں بھی اور ویسے بھی، کہ تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تعلیم بنیادی مطلب آپ کو آپ کے حقوق، آپ کو شعور دیتی ہے کہ آپ معاشرے میں رہتے ہوئے کارآمد شہری بن سکتے ہیں اور ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کہ کیا کیا مقاصد ہیں زندگی کے اور ان میں آپ کتنے فیصد حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ویل چیئر کرکٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے، جو ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے ایک اسپورٹس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کو میڈیکل ماڈل سے سوشل ماڈل بنانا. جو ہماری یہاں ایک پرسیپشن ہے، فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، سوسائٹی میں بھی بڑے جو ہے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بڑا جو ہے وہ ایسا برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا. لیکن اسپورٹس کے تھرو ہم نے جو ہمارا سلوگن ہے پلے فار چینج، حقیقی معنوں میں ہم نے اس سوچ کو بدلا معاشرے میں، اور آج اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ لوگوں کو جو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جسمانی طور پہ معذور ہیں یا ان کے ساتھ کوئی خصوصی افراد کا لفظ، آج کہتے ہیں کہ یار دے آر ویل چیئر کرکٹر، دے آر اوور نیشنل ہیروز. تو یہ کتنی بڑی ایک تبدیلی اس کھیل کے ذریعے آئی. کیا آپ نے کوئی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے یا کس طرح سے آپ لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں سارے تیار کرنے کے لیے؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس کی کوششیں جاری ہیں، اور حکومتی سطح پہ بھی ہم نے بارہا جو ہے اس چیز کو اپنی جو ہماری آواز کو بلند کیا ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کی اکیڈمی اور مختلف. اور الحمدللہ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب ہم ایشیا کپ جیت کے آئے تو ٹیم کو آنر دیا، اور چیئرمین پی سی بی جو تھے ذکا اشرف صاحب جو سابقہ چیئرمین، انہوں نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمیں گراؤنڈ اور اکیڈمی کی جگہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، تاکہ جس طریقے سے اس وقت ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے اور جس طریقے سے ٹیم کی اچیومنٹس ہیں اور ٹیم اور پاکستان میں جس طرح ویل چیئر کرکٹ کو پذیرائی مل رہی ہے، تو یہ بہت اہم ہوگا کہ اکیڈمی اور اس طرح کے انفراسٹرکچر، تاکہ یہ ہمارا جو گیم ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ بہت کلیدی کردار ادا کرے. تو سر اس میں آپ کو خواتین کے لیے کیا کہہ دیں؟
اس میں دیکھیں بیسیکلی ابھی تو انیشیٹو ہم نے لیا جو ہے ہماری مینس کرکٹ سے، اور خواتین کو آپ کو پتہ ہے کہ اسپورٹس میں خاص طور پہ خواتین کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، بڑے بیریئرز ہوتے ہیں، اکنامیکل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، سوشل بیریئرز بھی ہوتے ہیں، فیملی بیریئرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم وومن میں ویل چیئر کرکٹ کو خواتین کو اس کرکٹ میں انٹروڈیوس کرائیں، اس کی کوششیں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی جو ہماری چیئر پرسن ہیں وہ خود ایک فیمیل ہے رخسانہ راجپوت، تو انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد خواتین بھی جو ہے وہ ویل چیئر کرکٹ کے ذریعے کھیل کے میدان میں، کرکٹ کے میدانوں میں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ جی سر، میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے کہ بینگ اے ڈسیبل آپ مطلب کہ احساس محرومی سے کیسے نمٹتے ہیں، اور وہ آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہمت دلاتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات، معذوری تو کچھ بھی نہیں ہوتی، جسمانی معذوری تو کچھ بھی نہیں ہے، معذوری آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے ذہن سے اس کمی کو نکال دیا، اس کمزوری کو، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ میری مثال لے لیں، یا لاتعداد لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بائی برتھ ان کے ساتھ کوئی جو ہے جیسے پولیو ہے یا اس طرح کی دوسری بیماریاں یا ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، جو ایک ناگہانی آفت کے ذریعے کسی کے ساتھ کوئی کمی ہو جاتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس ٹراما سے وہ کیسے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، دوبارہ سے اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ واپس ایک نارمل لائف پہ لاتے ہیں۔ اس کے لیے آس پاس کا ماحول جو ہے نا، ارد گرد کا، خاص طور پہ آپ کے دوستوں کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے محلے والوں کا، سوسائٹی کا، اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انکریج کریں اور آپ کو آگے لے کے آئے، اور ایسے پلیٹ فارمز کی بڑی اشد ضرورت ہے جہاں آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کو رول ماڈلز نظر آئیں۔ آپ ویل چیئر کرکٹ کی مثال لے لیں، آج سے کچھ سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، آج جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے گھر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے، بچے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، تو وہ مثال دیتے ہیں، دیکھو ٹی وی پہ دیکھو کس طریقے سے یہ پاکستان کا نام روشن کر کے آئے، ان کی طرح بنو، آگے بڑھو، گھر سے نکلو۔ تو یہ وہ بڑی تبدیلیاں ہیں، اس کے لیے پلیٹ فارم، وسائل، اور لائف میں آپ کے ایکسکیوزز نہیں ہونے چاہیے کہ میں یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ یہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو کمی کے باوجود صلاحیتیں دی ہیں، ان کو آپ نے بروئے کار لا کے بہت کچھ کرنا ہے، اور سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے یہ جو امپاسبل کا لفظ ہے وہ نکال دیں تو آپ کی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی۔ پھر بتاتے امپاسبل کا بھی جو بتاتے لفظ ہے وہ ہے آئی ایم پاسبل، تو اس کے بارے میں آپ کیا بالکل ایسا یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی ول پاور آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کوئی کام ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی آج سے چلے 1969 سے اور پہلے کبھی سوچا تھا کہ انسان چاند پہ قدم رکھے گا؟ کوئی یہ باتیں کرتا تھا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ویڈیو کالز کے ذریعے آپ کسی کو تصویریں، پرانے وقتوں کے لوگ کہتے تھے ایسا کبھی ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے فون کالز پہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھیں گے؟ آج سب کچھ ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں۔ تو اس کے پیچھے انسان کا دماغ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے انسانی دماغ کو، یہ سب کچھ انسان ہی ہے نا اس کے پیچھے۔ کوئی روبوٹس یا مشینیں آ کے تو وہ آئیڈیاز جو ہے وہ جنریٹ نہیں کر رہی نا، انسان ہی بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے، تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ محمد ذیشان سے ویل چیئر کرکٹ ٹیم کا جو کپتان بننے کے لیے آپ کو کتنا آسان تھا اور کتنا مشکل تھا یہ عمل؟ دیکھیں آپ، لائف ہے وہ ہر قدم پہ ایک چیلنج ہے، ہر اٹھتا ہوا قدم ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ہمارے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک آپ کے لیے بڑے ہر چیز فرینڈلی ہو۔ آپ کو بڑے بڑے مشکلات کا بھی سامنا، اور خاص طور پہ پاکستان میں اور اسپورٹس پہ، جو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسپورٹس جو زوال پذیر ہوا، اس کے پیچھے عدم دلچسپی اور وہ اس طریقے سے سرپرستی نہیں ہو سکی، ورنہ ایسے ایسے کھیل ہیں، ہاکی، اسکواش، اسنوکر، کرکٹ، ایٹ اے ٹائم ہم ان چاروں گیمز میں ورلڈ چیمپئن تھے۔ آج جو ہے ہم ہاکی میں کہاں ہیں، آج دوسرے کھیلوں میں کہاں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ سرپرستی ایک ایسی ڈائریکشن جہاں پہ آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں آپ کو مواقع ملیں گے۔ تو آج دیکھیں انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی ہمارا سوئمر جو ہے وہ میڈلز لے کے آ رہا ہے، کوئی اسکواش کی ابھی لڑکیاں جیت کے آئی ہیں، کتنے عرصے بعد اتنی اچھی خوشخبری ہمیں اسکواش کے جو ہے وہ کورٹ سے سننے کو ملی کہ پاکستان میں بھی اس طریقے سے باہر سے پاکستانی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے ون کیا، ٹائٹل جیتا۔ کراٹے میں دیکھ لیں،
باکسنگ میں دیکھ لیں تو بات وہی ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, سرپرستی کی ضرورت ہے آگے لانے کی, اور یہ جو را مٹیریل ہے نا اس کو نکھار کے ہمارے پاس بہت بھرمار ہے ٹیلنٹ کی. بس سرپرستی ہوگی تو کوئی پاکستانی کھلاڑیوں کو کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہرا سکتا. جی سر, آپ کی آج کل کیا مصروفیات ہیں اور آپ نے فیوچرز کے لیے کیا پریورٹیز سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ پورا کیلنڈر ایئر پلان ہوتا ہے, ہمارے ڈومیسٹک ایونٹس بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بھی. ابھی ایشیا کپ ہم اکتوبر میں ون کر کے آئے. اب ہماری پاکستان چیمپئنز لیگ آئندہ ماہ ہونے جا رہی ہے, اور یہ پی ایس ایل کی طرح ہمارا ایک ماڈل فارمیٹ ہے پاکستان چیمپئنز لیگ. اسی طرح پی ایس ایل کی طرح ہی اس کے بھی میچز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہماری قائد اعظم T20 کپ ہے, اور سری لنکا کے ساتھ ایک انٹرنیشنل سیریز ہے, وہ ہوپ فلی اسی سال جو ہے اس کا انعقاد ہوگا. اور آئندہ سال انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی شرکت کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ابھی ایشین چیمپئن ہے, پھر انشاءاللہ اگلے سال ورلڈ چیمپئن بھی بنیں گے. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی سر, مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر ہیں, تو آپ کس طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کنٹینٹ کریٹ کرنا جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ آپ کا میسج کسی ایک شخص تک بھی پہنچ جائے اور اس کی زندگی بدل دے تو وہ ہزاروں صفحات کی کتابوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. آپ کسی کی زندگی بدل دیں, کسی ایک جملے سے, کسی ایک لائن سے, کسی ایک آپ کو موٹیویشنل اس کو ایسی بات سمجھا دیں, اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائے. تو میں کہتا ہوں کہ کنٹینٹ سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک کی زندگی بدل دی تو سمجھ لیں آپ نے اپنی زندگی جینے کا مقصد پورا کر دیا. سر, آنے والے 10 سالوں میں آپ خود کو کدھر دیکھتے ہیں؟ 10 سال پہلے جب یہ سوال پوچھا تھا تو اس وقت تو جواب نہیں تھا, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا, ہم کس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آج میں ضرور یہ کہہ سکتا ہوں, جو ہماری ٹیم ہے, جس طریقے سے ہماری اچیومنٹس ہیں, جو محنت کبھی کسی کی رائے گا نہیں جاتی. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں مینز وومینز کے بعد تیسرا نام لیا جائے گا تو وہ ویل چیئر کرکٹ ہی لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. کہ جس طریقے سے, جس ویژن کے ساتھ, جس براڈ اسپیکٹرم میں کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی کمیونٹی کرکٹ میں بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو ایک ریولوشن نظر آئے گا کھلاڑیوں کو. اور یہ دیکھیں, یہ محض 3-3.5 گھنٹے کا کھیل نہیں ہے T20. اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے, ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ سوشلائز ہو رہے ہیں, ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں, کوئی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہو جاتا ہے, جو ہمارے ایونٹ سے اسپانسر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ ان کے اندر جو تعلیم یافتہ ہمارے لڑکے ہیں ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, کسی کو سرکاری ملازمت مل رہی ہے. تو اس کی زندگی میں اس کرکٹ کی وجہ سے تو تبدیلی آ رہی ہے نا. کہ جب آپ کسی ڈسیبل پرسن کو دیکھتے ہیں تو آپ کس طرح کا فیل کرتے ہیں, اور آپ اس کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے آپ اس کو کیا نصیحتیں کرتے ہیں کہ وہ مطلب موٹیویٹ ہو جائے اور وہ نارمل زندگی کی طرف آ جائے؟ دیکھیں, یہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. آپ کسی نے اگر نہیں پڑھنا ہے تو آپ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی بھی بھیج دیں تو وہ وہاں سے جیسا گیا تھا ویسے ہی باہر آئے. لیکن کسی نے اگر پڑھنا ہے تو وہ سڑک پہ جو بلب ہے جس میں وہ اس کی روشنی میں بھی پڑھ کے تعلیم حاصل کر لیتا, بہت کچھ کر جاتا ہے. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کیا کسی سے سیکھ رہے ہیں, کیا آپ کا عمل ہے, کیا آپ پریکٹیکل لائف میں بننا چاہتے ہیں, کیا آپ کے گولز ہیں. تو وہ تو بچپن میں پوچھتے تھے ہر کسی سے, آج بھی ہمارے یہاں تو وہی ہے کہ بڑے ہو کے کوئی کہتا تھا پائلٹ, کوئی انجینئر, اس کے بعد کوئی تیسرا, تو کوئی ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں. اب تو الحمدللہ اتنے زیادہ تعلیم وسیع ہو گئی ہے, اتنے مواقع آ گئے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں کوئی آج سائنسدان بن رہا ہے, خواتین بھی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں مردوں کے ساتھ. تو بہت اچھا ہے, اور بہت اس سوشل میڈیا نے اور یہ جو ایک الیکٹرانک میڈیا کا ریولوشن آیا اور یہ سب کچھ چینج ہوا, یہ جو میڈیا ڈرائیو, اس میں بہت کچھ تبدیلی آ گئی ہے, بہت اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کے اندر, اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے, کہ اگر ہمیں اپنا سروائیول ڈھونڈنا ہے, ہمیں اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے اپنے ملک میں, تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس تک پہنچنا. تو یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں, کیونکہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں. قائد اعظم کے پاس بھی تھے, اور سچن ٹینڈولکر کے پاس بھی تھے, اور ہمارے پاس بھی ہیں. ان 24 گھنٹوں کو ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر. جی اچھا سر, آپ کی انسپائریشن کیا رہی ہے, اور آپ اپنے
کارکردگی جو ہے ان کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی فیملی ہوتی ہے جو آپ کو ایک بوسٹ اپ کرتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے زندگی میں آپ کا شریک کے سفر ایسا ہو جو آپ کے لیے جیٹ انجن کا کام کرے تو وہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ دوستوں کا اچھے، آپ کا سراؤنڈنگ میں کس طرح کے لوگ ہیں، کن اداروں کے ساتھ آپ منسلک ہیں، کس طریقے کا آپ کو ماحول دیا جا رہا ہے، اور بات وہی آ جاتی ہے سب کچھ تعلیم سے۔ تعلیم ہے، شعور ہے، تو آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ایک تمیز تہذیب آتی ہے۔ تو تعلیم تو خیر بہت ضروری ہے، اور میں الحمدللہ بڑا خوش نصیب رہا فیملی کے معاملے میں، اپنے شریک سفر کے معاملے میں، اور اس ویل چیئر کرکٹ کو اس وقت جس جیٹ انجن نے یہاں تک پہنچایا اور ہم اس کا حصہ ہیں، تو ہماری چیئر پرسن ہے رخسانہ راجپوت، جن کی ایک بینگ اے لیڈی، ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں خاتون کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن شانہ بشانہ جو ہے ہم چل رہے ہیں، اور ہمیں مواقع دیا جاتا ہے تو ہم پھر پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ سر، جو آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں آپ نے ان کو کیسے فیس کی؟ اس کے مطلب کہ میں وہ پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں مطلب ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے تو وہ کیا ایک اسپارک تھا جس نے اب میں نے یہ کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے انسپائر ہوں اور میں ان کے لیے ایک مثال بنوں؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں نا جو خاص طور پہ کرکٹ کا ایک کریز ہے، ایک جنون ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو گھر میں خواتین بھی جلدی کھانا پکا لیتی ہیں کہ جی میچ آئے گا، اعلانات ہو جاتے ہیں، آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، آج بڑا امپورٹنٹ میچ ہے، تو وہ ایک پورا ملک میں ایک ایسا سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرکٹ، اسپورٹس، یہ ایسی چیزیں ہیں، اور حقیقی طور پہ اس چیز نے بڑا ایک کلک تھا، کرکٹ کا شوق تھا۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اس اسٹیج پہ آ کے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور آپ اگر خود نہیں کھیل سکتے تو کھلا تو سکتے ہو۔ وہ اس ایک جملے نے زندگی بدلی کہ ہم اب وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے تو یہ والی کرکٹ تو کھیل سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں، اور ایسا ہی کیا، اور آج نتیجہ آپ کے سامنے۔ جی سر، آپ کے خیال میں اگر ول پاور مضبوط ہو تو انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے اندر سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک، اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ لا تعداد صلاحیتیں اور نعمتیں آپ کو دے دیتا ہے۔ اب وہ پوشیدہ رکھنا اور اس کو باہر نکالنا، اپنا جنون بنانا، یہ آپ کے اوپر۔ اور اس کیفیت سے خاص طور پہ ہمارے جو کمیونٹی ہے، میں ان کو یہی اپنے ساتھیوں کو مشورہ دوں گا کہ ہمارے اندر جنون کی کیفیت ہونی چاہیے کچھ کرنے کی، ایک روٹین لائف سے ہٹ کے ایک ایکسٹرا آرڈنری لائف ہمیں گزارنی چاہیے، کیونکہ ہماری لائف ویسے ہی ایکسٹرا آرڈنری، تو اس کو جو ہے ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ سے ہی آپ جو ہے اپنے سکسیسفل کر سکتے ہو۔ لیکن لائف میں نا کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، اوپر دیکھنے کے بجائے ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے کہ آپ سے اوپر کون ہے۔ آپ یہ دیکھتے رہیں گے تو زندگی میں نہ کبھی کامیاب ہوں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہیں گے، لیکن آپ جب اپنے سے پیچھے اور اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو ہمیشہ شکر گزار بندے رہیں گے اللہ کے۔ ہاں جی سر، آپ کیا نصیحت کریں گے ان لوگوں کو جو دنیا سے بیزار ہو چکے ہیں؟ دنیا سے جو بیزار ہو چکے ہیں ان کو تو میں کیا نصیحت کروں گا، بس یہی کہوں گا کہ یہ وقت، یہ نوبت آنے ہی نہ دیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم اس دنیا میں آئے تو بے مقصد تو نہیں آئے نا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے نا۔ میں ایک بات، بڑی اچھی بات ہے جو میں یہاں کہنا چاہوں گا آپ کے اس جملے سے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف نہیں دیتا، میرے ساتھ بھی یہ کچھ نہیں ہوتا، میرا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آج میں کسی نیشنل ٹیم میں کھیل رہا ہوتا، انڈر 19 سے لے کے آج کسی پاکستانی ٹیم، تو وہ پھر ویل چیئر کرکٹ کہاں جاتی جو آج اس مقام تک پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی تکلیف دے کے ایسے ہی کام لینا تھا نا، میرے ساتھیوں کو ایسے لوگوں سے ملوانا جو ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو ہر کام میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ آج میں بھی صحیح ہوتا تو میں بھی جو ہے کہیں ایسی جگہ ہوتا، ہو سکتا ہے ویل چیئر کرکٹ اس جگہ نہیں ہوتی جہاں آج ہے۔ سر، آپ اس وقت سکونہ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا، بینگ اے پاکستانی، کہ اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے ملک کی قدر کریں۔ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ یہ جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے باہر کھیلنے، 10-12 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے۔ پردیس میں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز پرائی ہے۔ پاکستان میں لاتعداد مشکلات روزانہ ٹی وی پہ ادھر ادھر سے ایسی خبریں آتی ہیں جو آپ کو دل برداشتہ کر دیتی ہیں، مایوس کر دیتی ہیں، لیکن ہمارا ملک اپنا ہے۔ جب ہم پاکستان کا جو فلیگ یہاں سینے پہ لگا کے کھیلنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سینہ چوڑا کر کے کہ وی آر پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان
پاکستان کا نام روشن کر کے جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو ضمیر مطمئن ہوا کہ کہیں تو کسی کیپیسٹی میں تو ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. اپنے ملک سے پیار کریں, اپنے ملک کی خدمت کریں, ماں باپ کی عزت کریں, اپنے بڑوں کی, اپنے محسنوں کی, اپنے استادوں کی قدر کریں, کیونکہ اگر کسی نے ایک لفظ آپ کو سکھایا اور اس نے آپ کی زندگی بدل دی تو آپ زندگی بھر اس کے احسان مند رہیں. عزت کرنا سیکھیں, جتنی دوسروں کی عزت کریں گے, جتنا پیار کریں گے, اور نظر انداز کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, آپ کی زندگی آپ دیکھیے گا کتنی سکون میں آ جائے گی اور آپ بہت کچھ کر سکیں گے. نیگیٹیوٹی کو اپنے جو ہے نا ذہن سے چھٹک دیں اور جو کچھ آپ سوچیں, جو کچھ آپ اچھا کر سکتے ہیں اس کی کوشش. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.